رمضان سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج پہلی رمضان ہے اور قرآن کی جو سیریز رمضان سیریز کے نام سے ہم نے شروع کی، اس میں آج ہم پہلا لیسن ڈسکس کریں گے۔ کل ملا کر 30 لیسن ڈسکس کیے جائیں گے، اس میں سے آج پہلا لیسن ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، جس میں آیت نمبر 4 چوتھے نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، یعنی ہمیں گویا سکھا رہے ہیں کہ ہمیں تمہیں یہ بات اور یہ جملہ بار بار دہرانا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اس میں دو چیزیں اللہ نے ڈسکس کی ہے، اور گویا یہ ایک لائف ٹائم سبق مجھے آپ کو دیا ہے کہ اس چیز کو بار بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، پانچوں نمازوں کے اندر، اس کے علاوہ جو ہے نفل نماز پڑھیں گے اس کے اندر بھی، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ پھر اسی طرح جو ہے جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس سورہ پڑھیں، تو بار بار یہ لیسن ریپیٹ ہو رہا ہے تاکہ ہمیں یاد دہانی بھی رہے، جس میں اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو ہمارا قیمتی سر ہے، یہ جو ہمارا قیمتی چہرہ ہے، یہ اللہ کی ذات کے سوا دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکے گا، نہ کسی کی تعظیم کے لیے جھکے گا، نہ کسی سے ڈر کر اس کے خوف کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکایا جائے گا۔ اور عبادت جو کی جائے گی وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے گی، ورشپ اور پوجا صرف اور صرف اللہ کی جائے گی۔ سیکنڈ نمبر پہ اللہ نے فرمایا، یعنی یہ ہمیں کہا کہ تم یہ کہو کہ تجھ ہی سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں یا اللہ۔ اب مدد مانگنے کا جو معاملہ ہے، استعانت کا جو معاملہ ہے، ہیلپ طلب کرنے کا جو معاملہ ہے، اس میں بھی دو قسم کی ہیلپ ہے، دو قسم کی مدد ہے۔ ایک تو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر ہر چیز کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی سبب جو ہے طے کیا ہے، ایک نظام، ایک سسٹم اللہ نے چلائی ہے۔ تو یہاں پر جو ما تحت الاسباب دنیا ہے، وہاں پر تو ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے مدد لینا، یہ جائز کام ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ لیکن ایسے کاموں میں کسی سے مدد مانگنا جس کا اختیار کسی انسان کو دیا ہی نہیں گیا، مثال کے طور پر بارش رکی ہوئی ہے اور میں کسی قبر والے کے پاس جا کے مانگنے لگوں، کسی مطلب سوکول جو بزرگ ہے، سوکول جو اللہ والے ہیں، مطلب جن کو لوگ مانتے ہیں، ان کے پاس جا کے میں کہنے لگوں کہ آپ بارش برسا دو، یا کوئی ایسا کوئی چمتکاری بابا ہے دنیا کے اندر، اس کے پاس جا کے میں کہوں کہ آپ بارش برسا دو، تو یہاں پر شرک کا معاملہ ہو جائے گا۔ کیوں کہ یہ بارش برسانا، سورج نکالنا، سورج کا غروب ہونا، دن ہونا، رات ہونا، یہ سارے وہ نظام ہے جو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اب وہ اولاد کا خواہش مند ہے، تو وہ کسی قبر والے کے پاس جا کر، کسی بابا کے پاس جا کر، کسی بزرگ کے پاس جا کر اولاد کی طلب نہیں کر سکتا، یعنی اولاد کے لیے اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ ہاں، دعا کے لیے کہنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ مجھے آپ کو ایسا چمتکار کر دو، یا آپ ہی جو ہے اولاد دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباست، تو آپ مجھے اولاد دے دو، یہ جملہ سراسر شرک ہے، اور یہ وہ خطرناک گناہ ہے کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، جس کو اسلام کی روشنی میں سب سے بڑا گناہ، جو پوری گناہوں کی کیٹیگری ہے، اس میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک کا گناہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ جو ہے پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تنہا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو دنیا چلانے میں کسی کی مدد کی ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ یہ تمام معاملات میں ہم صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو ایک چیز میں دو بات اللہ نے کہی کہ عبادت بھی اللہ ہی کی جائے گی، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ۔ سیکنڈ نمبر پر مدد مانگنے کا جو معاملہ ہے، یعنی ان کاموں میں جو کام کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ ہی سے مانگے جائیں گے۔ باقی کسی کو پانی پلانا، کسی سے پیسے کی مدد مانگنا، کسی کو ہاتھ پکڑا کر راستہ پار کروا دینا، یہ سارے وہ کام ہے جو ما تحت الاسباب ہے، جس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ لیسن پہلا تھا۔ السلام علیکم۔